وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ اللہ وبارک علی سیدنا مولانا محمد الکرم والد الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آپ کو رب کریم نے جس مذہب پر پیدا فرمایا وہ مذہب اسلام ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب یہ دین اسلام ہے. اللہ کا کروڑہ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آپ کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. ایمان ہر کے حصے میں نہیں آیا. اللہ نے جسے چاہا اسے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا. ہم اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں وہ خزانہ عطا کیا ہے، وہ دولت عطا کیا ہے، وہ نعمت عطا کیا ہے. اس نعمت کا بدل دنیا کے تمام خزانوں کو ایک پلے میں رکھو اور دولت ایمان کو ایک پلے میں رکھو. الحمدللہ دولت ایمان کا پلہ دنیا کے تمام خزانوں سے بھاری رہے گا. آپ دونوں خوش نصیب ہو جائیں. ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ رب کریم نے ہمیں جس مذہب اسلام پر پیدا فرمایا ہے ہم اس کی پیروی کریں. لیکن آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن طریقہ ہم غیروں کا اپناتے ہیں. آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ہم طریقہ کسی اور کا اپناتے ہیں. میرے عزیز، کیا مذہب اسلام کا درس یہی ہے؟ کیا مذہب اسلام کا رولز یہی ہے کہ آپ دعویٰ کریں مذہب اسلام کا، دعویٰ کریں محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب پیروی کی بات آئے تو جہنمیوں کی پیروی کرے آپ، دنیا کے یہود و نصارہ کی پیروی کرے آپ، دنیا کے طریقوں کی پیروی کرے آپ، اور جب دولت ایمان کے مقابل کی بات آتی ہے تو آپ دنیا کے خزانوں کو ترجیح دیتے ہیں نہ کہ دولت ایمان. میرے عزیز، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم مذہب اسلام کے قوانین کو فالو کریں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ علماء ربانیین کی اطاعت کرو. اسی میں آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اور انشاءاللہ اس پر آپ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. میرے عزیز، آج آپ کے دیار محبت میں استاد الفقہا فقیہ عصر پیر طریقت حضرت علامہ الشاہ مفتی شفیق احمد شریفی دامت برکاتہ القدسیہ مرکزی قاضی شہر پریاگ راج آپ کے دیار محبت میں جلوہ بار ہے.
آپ کو ہو سکتا ہے کہ پچھلے جمعے میں بھی کچھ انفام کیا گیا ہوگا. علماء کی ایک تنظیم، جو تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ، جس کا نام ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو، جس کا فاؤنڈیشن سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے رکھا، اور اسی تنظیم پر ہمارے اکابرین نے اپنی زندگی نچھاور کر دی. ہمیشہ مسلک کی پاسداری کیا ہے اور ہمیشہ شریعت کی نگہبانی کیا ہے، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا آج دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کر لے رہا ہے. میرے عزیز، باتیں بہت ہیں، لیکن ان باتوں کی طرف میں آپ کو نہ لے جا کر اصل موضوع کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. ہمارے اکابرین نے مذہب اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں پوری زندگی صرف کر دی، لیکن کبھی مسلک کے غداروں سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی دین کے غداروں کی تائید نہیں کیا، ہمیشہ مذہب اسلام کی تائید کیا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، میرے عزیزوں، آج آپ کے دیار محبت میں اس تنظیم کے کچھ علماء آپ کے سرسا بازار میں، اور یہ پروگرام حافظ و قاری ہارون صاحب قبلہ کے یہاں رکھا گیا ہے، آپ اس میں شرکت فرمائیں اور حضرت کی تعریف، حضرت کی تقریر یعنی شفیق ملت کی زبانی آپ سماعت کریں. ہم لوگوں کا آپ کے ہاں آنا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کی اصلاح کی جائے، نذرانے کے لیے نہیں، آپ سے کسی مطالبے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف امت مسلمہ کا درد لے کر، مذہب اسلام کا شوق و ذوق لے کر آج یہ علماء آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے زندگی کی اصلاح کی جائے. چونکہ اس زمانے میں آج ہر شخص تو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں. ہر شخص چاہے کسی جماعت کا ہو، وہابی ہو، وہ بھی اب دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جنتی ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں. غیر مقلد ہے، وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں. نیچری ہے، وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں. لیکن میرے عزیز، شفیق ملت کی زبانی آپ سماعت کریں گے کہ اگر حق پر کوئی ہے تو وسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین پر جو عمل کرے گا وہی حق پر ہوگا، وہی ہدایت پر ہوگا. میرے عزیز، حق اور باطل میں فرق سمجھنا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے بتانا. عمل کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے بتانا. میرے عزیز، یہ دنیا ہے، ہر طرح سے آپ کو لوگ اپنی طرف گھسیٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. کئی تنظیمیں آپ کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے ایسے چوراہوں پر، بازاروں میں ایسے کھڑی ہے. مجھے تو اپنی بھی اصلاح کرنا ہے اور اس امت کے لوگوں کی بھی اصلاح کرنا ہے. ہمارا مشن یہی ہے کہ آج اپنے علاقے میں یعنی علماء جمنا پار بے فضل ہی تعالیٰ کئی گاؤں میں، محلوں میں، کئی علاقوں میں حضرت کی سرپرستی میں یہ علماء کام کر رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ مسلک کی پاسداری کرنا. مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، اس کی حقانیت کو بیان کر کے ان کے ایمان و عقیدے کی اصلاح کرنا، یہی میرا مشن ہے. میرا مشن یہی ہے اور یہی ہمارے اکابرین کا مشن رہا ہے. اگر آپ ہمارے اکابرین کی ذات کو دیکھیں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اسی مشن پر رہے. حضور مفتی اعظم ہند پاسبان ملت، بڑے بڑے اکابرین کرام مسلک کی تائید کرتے رہے اور مسلک پر رہ کر مذہب اسلام کی دین و فروغ کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے. تو میرے عزیز، آج ہم اور آپ کے دیار محبت میں شفیق ملت کی سرپرستی میں علماء کی تنظیم جو آئی ہے، صرف یہی مشن لے کر آئی ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح بھی کریں گے اور سماج میں جو برائیاں ہیں
اگر برائیوں کی بات لی جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز دل پر ہاتھ رکھ کے آپ بتاؤ کہ دنیا کی ایسی کوئی برائی ہے جو آج ہمارے اندر نہ ہو؟ بڑا سے بڑا جرم اگر دیکھا جائے الا ماشاء اللہ آج ہمارے اندر نظر آ رہے ہیں۔ چوری ہے تو مسلمانوں کا نام سب سے پہلے آتا ہے، ڈکیتی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا نام آتا ہے، زناکاری عیاشی کے اڈوں پر سب سے پہلے ہمارے ملت کی شہزادیاں نظر آتی ہے۔ لیکن آج ہمارے کان پر جو نہیں رہتی ہے کہ یہ ملت کی شہزادیوں کی پردے داری کس کی ذمہ داری ہے؟ جہاں علماء کی ذمہ داری ہے وہی آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی پاسداری کریں۔ لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے، آج اخباروں کے ذریعے آپ یہ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ آج اگر باطل کے نگاہوں میں اگر کوئی ہے تو مذہبی اسلام کی وہ شہزادیاں ہیں جن کا شکار کیا جا رہا ہے، جس میں فروشی کے دھندے چلائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز، کیا امت کی شان یہی ہے؟ کیا آپ کا مقام اور افضلیت یہی ہے؟ حاشا اللہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سب سے افضل امت آپ کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر اعمال کی بات کی جائے، چوری ہم کرتے ہیں، ڈکیتی ہم کرتے ہیں، زناکاری آج ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، عیاشی کے اڈوں پر آج میرا نوجوان نظر آ رہا ہے، آج بہن بیٹیاں جس میں فروشی کے دھندے میں ملوث نظر آ رہی ہے۔ الا ماشاء اللہ میرے عزیز، امت کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ کے بدعمالیوں کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ امت کے علماء فرمائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء کی باتوں کو بغور سنے اور اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کو نجات مل سکتی ہے اور عزت آپ کو مل سکتی ہے۔ شریعت کے خلاف آپ کام کریں گے، علماء سے بغاوت کریں گے، اپنے دین کی مخالفت کریں گے، مسلک کی مخالفت کریں گے تو میرے عزیز آپ کی دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا کر دنیا میں پیدا کیا اور ہم لوگ سے پاک ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ الکرام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اگر معاشرے کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ برائیاں ہمارے معاشرے میں، یعنی مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ بیٹے کی شادی ہے تو اس میں ناچ گانوں کا اہتمام ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر ڈی جے لگا کر لوگ ناچ گانے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، کیا مذہبی اسلام یہی اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ کی شان یہی ہے؟ یعنی کیا آپ اپنے مسلمان ہونے کا پرچار، ایڈورٹائزمنٹ یہی کر رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں؟ یہ تو طریقہ غیروں کا ہے جناب، یہ تو طریقہ کفار و مشرکین کا ہے، اور آپ کفار و مشرکین کے طریقے کو اپنا کر آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے عزیز، یہ اپنا مذہب الاؤ نہیں کرتا ہے، یہ اپنا مسلک اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کفار و مشرکین کے وضع قطع کو اپنا کر آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت کریں۔ مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جو حضور پیغمبر اسلام سے بے پناہ محبت رکھے، بلکہ دنیا و دنیا ما فیہا سے بڑھ کر حضور پیغمبر اسلام سے محبت رکھے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان ہے یا سینے سے رخصت ہو گیا ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں۔ لیکن ہماری بدعمالیاں یہ بتا رہی ہے، ہماری بدکرداریاں یہ بتا رہی ہے کہ آج ہم اپنے مسلک و مذہب سے بھٹک چکے ہیں۔ آج آپ کی اصلاح کے لیے اس تنظیم کے لوگ آپ کے دیار محبت میں آئے۔ ایک اعلان آپ سمجھیں، جیسا کہ پچھلے جمعے میں غالباً اعلان کیا گیا تھا کہ شفیع ملت علامہ مفتی شفیق احمد شریفی مرکزی قاضی شہر پریاگ راج آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں گے، اور کچھ معاشرے پر
گفتگو ہوگی کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کو سد باب کیسے کیا جائے، اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، یہ ہمارے علماء کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کو خاص طور سے مدعو کیا گیا اور علماء کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اور اگر پچھلے جمعے میں یہ اعلان نہ ہوا ہو تو اس بار میں اعلان کر رہا ہوں، جو حضرات یہاں پر ہیں وہاں آپ حاضر ہوں، حضور شفیع ملت کے بیانات کو آپ سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کے دیار محبت میں آنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کی اصلاح حل پر کریں۔ جہاں ایمان عقیدے کی بات ہے تو ایمان عقیدے کی اصلاح کریں، جہاں عمل کی بات ہے تو وہاں عملی زندگی کی اصلاح کریں۔ یہی دو مشن لے کر ابھی ہم آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو شریعت پاک مصطفیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز شفیع ملت آپ کے سامنے شریعت پاک مصطفیٰ کی روشنی میں آپ کی اصلاح فرمائیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ حضرت کے بیانات کو سن کر اس پر آپ عمل کریں۔ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، یہ علماء جانتے ہیں، اور علماء کی اطاعت و تابعداری اللہ فرماتا ہے کہ علماء ربانیین کی اطاعت کرو۔ علماء کی ایک ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے ان کے سینوں میں مذہب اسلام کی امانتیں رکھا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کی ذات سے اگر کوئی ڈرنے والی ذات ہے تو یہ علماء کی ذات ہے، اور یقیناً یہ علماء اگر چاہے تو امت کی اصلاح فرما سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پہل جو کیا ہے امت کے علماء کی بارگاہوں میں زانوے طلب ہو کر ان کے حاضری کی التجا کی ہے، تو حضور والا آپ آئے حضرت کے بیانات کو سنیں، اور انشاءاللہ پھر علماء ائمہ ذمہ داران کے ذریعے سے قوم تک یہ پیغام جائے گا کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں ہم سب مل کر اس کا سد باب کریں گے، اور مذہب اسلام کے قوانین پر حضور پیغمبر اسلام کی سنتوں پر ہم عامل ہوں گے۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ نماز کے بعد سنت پڑھنے کے بعد آپ لوگ جو ہے اعلان کیا تھا، اعلان کیا پھر سے کر دیں۔ اچھا ایک اعلان آپ سماعت کریں۔ نماز کے بعد حافظ و قاری ہارون صاحب قبلہ کے احاطے میں حضرت کا بیان ہوگا، وہاں آپ لوگ تشریف رکھیں، حضرت کے بیانات کو سنیں۔ مقصد ہمارا یہی ہے جو ہم نے بیان کیا، امت کی اصلاح۔ آج ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ حق پر ہے کون؟ میرے آقا نے جن کی پہچان بتائی ہے، حضور پیغمبر اسلام نے جس کی بشارتیں دیا ہے وہ حق پر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، حق اور باطل کی پہچان یہ علماء بتا سکتے ہیں، ہم اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اور آپ حق اور باطل میں امتیاز نہیں پیدا کر سکتے۔ تو علماء کی تابعداری کرنے کا حکم قرآن نے دیا، علماء جو بتائے آپ اس کو فالو کریں۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، معاشرے کا یہ حال ہے کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کر رہا ہے، اس میں علماء کی تقریریں سنتا ہے، کہ فلاں مولانا صاحب کی تقریر تو ہم نے سنا۔ میرے عزیز، سوشل میڈیا کا محتاج میرا مذہب و مسلک نہیں ہے، ہم تو محتاج ہیں اللہ اس کے رسول کے، ہم تو محتاج ہیں صحابہ کے، اور جو ہمارے آخرین اکابرین نے بغیر سوشل میڈیا کے آج پوری دنیا میں مذہب اسلام کو پھیلایا ہے۔ آج پوری دنیا کی سوشل میڈیا اکٹھا ہو کر بھی ہمارے صحابہ، تابعی، تبع تابعی، اکابرین کے برابر بھی عمل نہیں کر سکتا یہ سوشل میڈیا۔ اس لیے میرے عزیز، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اکابرین سے آپ جڑیے، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوئیے،
اس لیے کہ علماء کی بارگاہوں میں حاضر ہونا بھی عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے خیر ہے، مالک ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے مولا، ہم اپنے تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔